علی داماں پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ فیض رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے، اور جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے بات بیان کی تھی کہ جب واپس آئیں گے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، کچھ تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے مہمان جناب مفتی محمد سعد جاوید صاحب، رفیق دارالفتہ جامعہ بنوریہ المیہ ٹرسٹ کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے اور پہلا روزہ ہے کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر موقع عطا کیا کہ اس مبارک مہینے میں ہم آئے۔ اللہ پاک اس پورے مہینے کو صحت، عافیت و ایمان کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مفتی صاحب میں زیادہ تاخیر نہیں کروں گا کیونکہ ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ عمومی طور پہ تو یہ رواج ہے کہ جی قرآن پاک پڑھ لیا، جی بات مکمل ہو گئی۔ کچھ لوگ جو زیادہ شغف رکھتے ہیں وہ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن تفسیر تک بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ پہلا پارہ ہے اور اس پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں، کیا چیزیں دکھا رہے ہیں، کچھ بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اور قرآن کریم کی ابتدا سورہ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ فاتحہ کا معنی عربی میں آتا ہے کھولنا، واضح کر دینا، ابتدا کر دینا۔ چونکہ قرآن کریم کی ابتدا اس سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو علماء کرام نے اس کے اور بے شمار نام بھی لکھے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں تقریباً 35 نام اس سورت کے شمار فرمائے ہیں، جن میں سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورہ الشافیہ، اور بہت مشہور ایک نام اس کا ام الکتاب یا ام القرآن بھی ہے۔ ام کا معنی عربی میں آتا ہے مغز یا دیباچہ، خلاصہ۔ چونکہ پوری سورت جو ہے قرآن کریم کے اجمالی طور پر تمام مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، بنیاد، اساس۔ دیکھیں قرآن کریم میں بنیادی طور پر 6 قسم کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احکامات الہیہ ہیں، اور ان افراد کا تذکرہ ہے جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، نہیں مانتے، اور ان افراد کا تذکرہ ہے جو اللہ کے احکامات کو تسلیم کر اس پر عمل پیرا ہیں۔ یہ 6 بنیادی مضامین ہیں جو پورے قرآن کریم میں اسی کے گرد پورے مضامین گھومتے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے اگرچہ صرف 7 آیات پر مشتمل یہ سورت اور مکۃ المکرمہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، اس لیے سورہ مکی کہلاتی ہے، اس میں ان تمام مضامین کا احاطہ کیا گیا۔ دیکھیں پہلی 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے، اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا، مالک یوم الدین، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات الہیہ کا تذکرہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کے ساتھ ساتھ رسالت کے اقرار کا اور اس کے طلب کا تذکرہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام یافتہ ہے۔ وہ انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر کیا گیا، الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو گمراہ اور مغضوب علیہم۔ دیکھیں یہاں پر ایک بہت خوبصورت جو ہے اللہ پاک نے انداز اختیار کیا، جہاں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا وہاں صرف انعمت علیہم کہہ دیا، اور جب گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کیا وہاں مغضوب علیہم ایک صفت ذکر کی، والضالین دوسری صفت ذکر کی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ گروہ نہ ماننے والا ہے جو حق کو دیکھتا سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، لیکن ضد، اناد اور تعصب کی بنا پر حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والضالین وہ لوگ ہیں جو حق کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، حق کی طرف جا ہی نہیں پا رہے، اس لیے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے غیر المغضوب علیہم والضالین کا مصداق علماء نے یہود کو لکھا ہے، والضالین کا مصداق جو ہے نصارہ ہیں، کیونکہ نصارہ جو ہے حق کی طرف پہنچ نہیں پا رہے تھے، یہود حق تک پہنچ کر اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگلی سورہ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں زیادہ تر روئے سخن یہود اور بنی اسرائیل کی طرف رہا، بنی اسرائیل میں ایک عجیب و غریب معجزاتی ایک واقعہ پیش آیا جس میں اللہ رب العزت کے حکم سے ایک اندھے قتل میں ایک مقتول کو
ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا لگا کر زندہ کیا گیا، ایک معجزاتی و محیر العقول واقعہ تھا۔ اس لیے چونکہ روح سخن یہود کی طرف تھا، یہود کو ان اللہ کے احسانات کی یاد دہانی کے لیے پوری سورت کو اس نام سے موسوم کر دیا گیا۔ ابتدائی اس سورت میں انسانوں کی 3 اقسام کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی 3 آیات میں انسانوں کی سب سے اعلیٰ اشرف گروہ یعنی ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اور ان کی بنیادی صفات ہیں۔ ایمان والوں کی بنیادی صفات اللہ رب العزت کے احکامات پر یقین، اقامت صلاۃ، نماز، انفاق فی سبیل اللہ، یہ سب بنیادی صفات ہیں اہل ایمان کی، ان کا تذکرہ ہے۔ 2 اگلی آیات میں کفار، اور کفار میں بھی وہ کفار جو حق کو مانتے تھے، حق کو جانتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ضد، اناد اور بغض کی وجہ سے، ان کا تذکرہ ہے 2 آیات میں۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع کی تقریباً 13 آیات میں اللہ نے انسانی گروہ کے سب سے خطرناک گروہ اور سب سے جو ہے نقصان دہ گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر آن اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، وہ ایمان اور غیر ایمان کے بیچ مفادات کے تابع ہوتے ہیں، زندگی مفادات کے گرد ان کی گھومتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس گروہ کا تذکرہ کیا، اور ان کی بدتینتیوں اور بدخصلتیوں کا اللہ نے تقریباً 14 گنائی ہیں۔ اس میں 13 آیات میں 14 بدخصلتیاں ہیں، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ اصلاح کے نام پہ فساد برپا کرنا، اور معصوم اور ایمان والوں کا استہزاء و تمسخر اڑانا، اللہ کو اپنے تئیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، اور خفیہ منصوبہ بندیاں ایمان والوں کے خلاف کرنا، مکر و فریب کے جال بچھانا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اندھے بہرے گونگے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے 2 مثالیں دے کر اس بات کو کفار اور منافقین کی واضح کیا ہے سورت کو۔ اس کے بعد اللہ نے تیسرے رکوع کے اندر انسانیت کو اللہ رب العزت کا پہلا خطاب ہے، اور توحید الہی کی دعوت ہے، اور اس توحید الہی کی ثبوت کے لیے، اس بات توحید کے لیے اللہ نے کائناتی شواہد کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کے اوپر پھل پھول اور پودے، ان سب کا بننا یہ اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کو بیان کیا ہے کہ میری توحید کا اقرار قرآن سے ثابت ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن کوئی ایسی دلیل نہیں ہے تو مقابل لے کے آ جاؤ، قرآن کریم کا مقابلہ کرو، لیکن اگر نہیں تم کر سکتے تو غضب الہی کو دعوت نہ دو، اللہ کی ناراضگی تم پر بڑی سخت پڑے گی، اور ایسا عذاب آئے گا جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چوتھے رکوع میں 9 آیات کے اندر ابتدائی انسانی 30 سے 39 تک انسانی تخلیق کی ابتدائیات کو ذکر کیا ہے، اور انسان کو اس سرزمین پر اپنی نیابت اور خلافت دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس نیابت اور خلافت کی دلیل اور وجہ بیان فرمائی ہے، وہ انسان کا علم کی صلاحیت سے بہرہ مند ہونا ہے۔ یہ بنیاد ہے، انسان جو ہے علم کی صلاحیت سے بہرہ مند ہے تبھی اللہ کا خلیفہ ہے۔ اگر انسان علم کو چھوڑ کر جہالت اپنا لیتا ہے تو وہ خلافت جیسے اہم منصب سے معزول ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو علم کو چھوڑ کر جہالت کی پگڈنڈیوں پر گھوم رہے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانور چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں، وہ انسان کہلانے کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر قصہ آدم و بلیس کا تذکرہ اسی رکوع میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک یہود بنی اسرائیل کی جو ہے وہ ساری چیزوں کو ذکر کیا ہے، ان کا ماضی، داغدار ماضی اللہ نے آشکارا کیا ہے۔ یہ یہود اپنے وقت کے اللہ رب العزت نے بڑے منصب مقام سے نوازا، مذہبی سیاسی قیادت سے اللہ رب العزت نے انہیں ہمکنار کیا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ صحیح طور پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، عہدہ برا نہیں ہوئے۔ نتیجتاً اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 40 نکاتی ان آیات میں فرد جرم عائد کی ہے، اور بتایا ہے کہ 40 یہ وجوہات ہیں تمہیں اس منصب سے نااہل قرار دینے کی، یہ تمہارا جو ہے پوری فرد جرم ہے، اس کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں اس عالی منصب سے جو ہے وہ سبکدوش کر کے امت محمدیہ کو تمہاری جگہ پر اللہ نے جو ہے تو اس منصب کا اہل قرار دیا ہے۔ ابتدائی رکوع کے اندر اللہ رب العزت میں ان کی ذمہ داریاں گنوائی ہیں۔ تمہاری ذمہ داریوں میں یہ شامل ہم نے کیا تھا کہ نیکی کی تلقین کرنے کے ساتھ خود بھی نیکی پر عمل کرو گے، عہد کو پورا کرو گے، نماز کے ساتھ اللہ سے نماز پڑھ کر اللہ کی وفاداری کا اقرار کرو گے، اور اپنے ہی لوگوں کی مدد و نصرت کر کے ان کا سہارا بنو گے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی فرد جرم اللہ نے گنوائی ہے کہ تمہیں بڑی فضیلت دی ہے اللہ نے۔ کیسے فضیلت دی؟ ابتداءً تم فرعون جیسے ایک ظالم کے چنگل میں تھے، ہم نے کس طریقے سے دریا کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر کے تمہیں کامیابی کے ساتھ
ساتھ وہاں سے نکالا اور تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے جو ہے غرق کر دیا، وہ ظالم جو تمہارے بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیا تھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے انجام کو پہنچا، لیکن تمہیں شکر بجا لانے کے بجائے تم نے شرک کا ارتکاب کیا، گوسالہ پرستی، اور تم جو ہے گائے کی پوجا میں جو ہے بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، یہ تمہارے لائق نہیں تھا۔ اللہ نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ عہد و وفا نبھانے کے بجائے تم مزید جو ہے آگے بڑھے، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں گے تو مانیں گے۔ اللہ نے اس پر بھی اپنا غضب تم پر اتارا، لیکن تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے برکت سے پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے تمہیں اپنے راستے میں جہاد کرنے کے لیے عمالقہ قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن تم نے جہاد سے پہلو تہی اختیار کی، نتیجتاً اللہ کا غضب تم پر اترا، اور تم ایک لق و دق صحرا تیہ کے اندر جو ہے حیران و سرگرداں رہے۔ تم نے اس پریشانی کے عالم میں موسیٰ سے درخواست کی، موسیٰ نے ہم سے درخواست کی، ہم نے وہاں من و سلوہ کی صورت میں تمہاری مہمان نوازی کی، تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، تمہارے سائے کے لیے بادل تم پر سایہ افغان کیا، لیکن تم اتنے ڈھیٹ تھے کہ تم نے اس اللہ کی میزبانی کو ٹھکرا کر دال اور لہسن اور ان چیزوں کا اپنی ذہنی پستی کا تم نے اظہار کیا۔ اللہ نے تمہیں اس کے اوپر اپنی طرف سے لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ پھر اللہ نے قانون ضابطہ بیان کیا کہ اللہ کے ہاں کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، سائبی ہے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ضابطے کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ پر، ایمان آخرت پر اور اللہ کی کتابوں پر کاربند ہے، وہ اللہ کے نزدیک کامیاب و فلاح ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یاد دلایا کہ تم تو احکامات الہی کے اتنے منکر تھے کہ اللہ کو پہاڑ طور معلق کر کے تمہیں عہد لینا پڑا احکامات ماننے کا، تم اتنے بدخصلت تھے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اس گائے کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک عمائل نامی ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر، وہ مالدار قسم کا آدمی تھا، صاحب ثروت آدمی تھا، بے اولاد تھا، اس کا بھتیجا جو تھا وہ اس کا وارث بنتا تھا۔ اب یہ اندھا قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد قاتل کا پتہ نہ چلے، اور اس بھتیجے نے کسی دوسرے لوگوں کے اوپر الزام عائد کر دیا کہ انہوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے مقتول کے ساتھ لگاؤ گے، مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ خود بتائے گا۔ اب یہ قوم چونکہ اندر سے پتہ تھا انہیں کہ حقیقت کیا ہے، لہذا انہوں نے گائے کے ذبح کرنے کے اوپر پہلو تہی اختیار کرنے کی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کا رنگ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کہا تم کرو، یہ اپنے اوپر پابندیاں لگاتے گئے، مشکلات آتی گئی، بالآخر انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے کہا کہ انہوں نے گائے ذبح کی، وہ مقتول کے ساتھ لگی، مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ مال و دولت کے چکر میں میرے بھتیجے نے ہی مجھے قتل کیا ہے۔ یہ جب قتل آشکارا ہوا، اس کے بعد اللہ نے اس کے علاوہ ان کی اور بدخصلتیاں ذکر کی کہ یہ اتنے بدبخت ہیں، تحریف الہی جیسے کہ کلام الہی میں تحریف جیسے اور رد و بدل جیسے جرم بھی ان سے سرزد ہوئے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کو، اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی تئی دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے رہیں جنت ہماری ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم نے کوئی مجھ سے وعدہ لیا ہوا کہ جنت تمہیں دوں گا؟ جنت تو انہیں ملے گی جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ منسلک رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے وہ میثاق یاد دلائے جو ان سے لیے گئے کہ والدین سے اللہ کی عبادت کرو گے، والدین سے حسن سلوک کرو گے، یتیم و مسکینوں کا خیال رکھو گے، اور کسی کو ناحق طور پر خون نہیں بہاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مزید ان کی بدتینیاں گنوائی ہیں، اور گنوانے کے بعد آیت نمبر 102 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی ایک بہت اور بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ احکام الہی کو چھوڑ کر یہ جادو ٹونے کے پیچھے بھاگتے تھے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اور ایمان والوں کا استہزاء کرتے تھے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 106 میں اللہ نے قرآن کریم کے تدریجاً نازل ہونے کی جو ہے وہ مصلحت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانی معاشرے کی نفسیات کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اتارا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی دشمنی جو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ تھی اس کا اشکارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ضابطہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ اہل ایمان کے ساتھ جتنی مرضی دوستی کی پینگیں بڑھا لیں اور اہل ایمان جتنا ان پر فدا ہوتے چلے جائیں، یہ اہل ایمان کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اہل ایمان سے دستبردار ہو کر ان کی جھولی میں جا کے بیٹھ نہ جائے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد معاشرے کے ایک کامیاب فرد، جس کو معاشرے کا کامیاب ترین فرد قرار دیا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی شخصیت کی نمایاں پہلو اجاگر کیا ہے، اللہ کی دوستی کا ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کی خدمات دینیہ کا، بیت اللہ کی تعمیر اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی مثالی شخصیت کے مثالی خاندان کو بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور ایک اللہ نے ضابطہ اس ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، اگر آپ کے آباء و اجداد حق کے علم بردار ہوں تو ان کی اتباع کرنے اور ان کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اعلان کیا ہے، یہ سارا واقعہ تمہارے سامنے اس لیے
لیے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کارنامے انجام دیے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے کارنامے تمہارے لیے بلندی یا تو پستی کا باعث بنیں گے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اس پر اس آیت قرآن کریم کے اس پارے کو ختم کیا. تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, ان کو اپنے کردار کو جسٹیفائی کرنا ہے. ہر ایک نے وہاں جا کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اس لیے اپنے اعمال کو خاص نظر رکھیں. یہ پورے قرآن کریم کے اس پارے کا خلاصہ. ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو بدتینتی کی بدخصلتیاں اور جو 40 نکاتی فرد جرم ہیں, یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے ذکر کیا. لیکن آج مسلم امہ جن پستیوں کا شکار ہے, اس کی وجہ بھی یہی فرد جرم ہے. ہم ان تمام گناہوں اور برائیوں کے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں جو یہود کی ناکامی کی وجہ بنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ تم یہود کی ایسے پیروی کرو گے حذو النعل بالنعل, جیسے نقش قدم کے اوپر کسی کے چلا جاتا ہے. اللہ امت مسلمہ کو ان حالات سے نکالے اور ان جرائم میں جس میں امت مسلمہ ڈوبی ہوئی ہے, اس سے نکلنے کی سبیل پیدا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور ایک ایک چیز کو جس وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کیا. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ مختصر وقت میں, اس سے زیادہ جامع انداز میں جو ہے وہ ایک پورے پارے کی جو ہے وہ تفصیل ماشاءاللہ بیان کی جا سکتی ہے. کچھ سوالات جو ہے وہ مستقل چیزوں کو سن کے میرے ذہن میں آ رہے تھے. یقیناً ناظرین کرام بھی بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہوں گے. ایک چیز بڑی ضروری ہے اور توحید کا جو ذکر ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک طرف ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ تو ماشاءاللہ ہر نماز کا بھی حصہ ہے, اس کی اپنی افادیت ہے. اس طرح آپ نے کہا ام الکتاب, اس کو بیان کیا گیا. یہ توحید, کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو قرآن پاک کی ابتدا بھی توحید ہی سے ہو رہی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ, تو یہ توحید کا جو پہلو ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا, اس کی اہمیت. اور کوئی صرف زبانی اقرار کر لے لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. تو اس کے اندر, کیونکہ جس طرح بات آپ نے کی کہ ہم زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن جو ہمارا دل اور دماغ ہے وہ لگا ہوا کہیں اور ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, توحید کو اللہ رب العزت نے بہت آسان فرمایا ہے. توحید کا سب سے آسان ترین پہلو ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کریم میں درج کروا دیا گیا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ انسان اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو, صبح و شام کی زندگی کو, شب و روز کو اس نیت اور اس جو ہے ذہنیت کے ذات گزارے کہ میں ایک رب کا بندہ ہوں. جب کوئی کسی کی ملازمت اختیار کر لیتا ہے اور اس ملازمت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اپنے جو ہے مالک کے پابند ہوتا ہے احکامات کا. پھر وہ اپنے طور پر کوئی بھی کام کرنے کا جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں رہتا. جب ہم نے یہ اقرار کر لیا, جو قرآن کریم نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہ ہم جب جس سے بھی پوچھو گے وہ اقرار کرے گا کہ زمین و آسمان کائنات کے بنانے والی اللہ کی ذات ہے. جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا تو اس کے بعد ہم نے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب ہم آئے اس کی مرضی سے نہیں ہیں, جانا اس کی مرضی سے نہیں ہے, تو یہ بیچ کا جو ہے زمانہ ہے یہ ہم کیسے اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں. تو اس کے احکامات کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنا, یہی توحید ہے. ہر چیز کے اندر اس کے سامنے جو ہے اس کو مالک کل تسلیم کر لینا اور تصرفات کا پورا اختیار اس کو سونپ دینا. ہمارے ہاں جو شرک کی بنیادی وجہ ہے وہ تصرف فی شرک فی التصرف ہے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, اللہ کو کائنات کا مالک مانتے ہیں, قدرت مانتے ہیں, طاقت مانتے ہیں, لیکن اشیاء کے تصرف میں اب اس کے غیر کی طرف چلے جاتے ہیں. جب ہم نے ساری چیزوں کا مالک اس کو مان لیا تو اختیارات بھی تو اس کے ہیں. پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ, ایک جو ذات کسی چیز کی مالک کو طاقت بھی ہو, قدرت بھی ہو, کسی کے سامنے اس کو جھکنا بھی نہیں پڑ رہا ہے, پھر وہ اپنے تصرفات غیروں کے سپرد کر دے؟ بالکل. تو اللہ رب العزت کے تصرفات کو حقیقی تسلیم کر لینا, یہی اصل میں توحید ہے, جس کے اوپر ہم آ جائیں تو زندگی سہل اور آسان ہو جائے. بالکل, میں اسی طرف تھوڑا آنا چاہ رہا تھا کہ اب اس کو سامنے رکھیں اور ایک انسان اپنے روز و شب کو دیکھے تو ہم ایمان کی کس درجے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہم مسلمان کہلانے کے بھی قابل ہیں؟ کیونکہ آپ نے جو بات کی کہ بس زبان سے اقرار ہے اور باقی ساری چیزیں, ہماری معیشت, ہماری معاشرت, ہمارے صبح و شام, ہمارے زندگی کے معاملات, ہماری اجتماعی انفرادی ساری زندگیاں اللہ کے احکامات کے 100% برخلاف ہیں. تو کہ ایمان کا پھر یہ درجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب کو اس بات پہ تو بڑا اطمینان ہے کہ جی کلمہ پڑھا ہے تو جنت تو مل جانی ہے, جس طرح آپ نے بھی بیان کیا کہ وہ تو اس پہ بڑا مطمئن تھے کہ جی جنت ملے گی. تو کہیں ہم بھی اللہ نہ کرے لیکن روش اسی قسم کی تو نہیں ہے ہماری. دیکھیں, ہمارے ہاں ایک روایت سنائی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام زبان زد عام ہے, سب کو معلوم ہے. آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں, اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان,
کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. بس ہم یہاں سٹاپ کر دیتے. حالانکہ اس حدیث کے آگے ایک جملہ ہے، وہ جملہ بڑا سمجھنے کا ہے اور وہ پوری اس حدیث کی تشریح کو واضح کرتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک صحابی جو موجود تھے انہوں نے وہی سوال کیا جو آپ کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، کہ ایسا شخص جس کو جو منافق ہو گیا، ایمان سے خارج ہو گیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے کفار سے بھی نچلا درجہ دیا جائے گا، تو اگر وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، تب بھی اس کی یہی کیفیت ہے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا نعم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اور آپ نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، فرمایا کہ ہاں جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور خود کو مسلمان گردانتا بھی ہو، تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ تو اللہ رب العزت نے تو ہر چیز واضح کی ہے. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اس لیے ہم اگر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم سب کچھ جانتے باوجود اگر اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ نہیں جی وہ تو یہ تو یہود کا دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے محبوب اس کے بیٹے، ہمیں کیا ہوگا. یہی آج مسلمان دعویٰ کریں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نے ضابطے بیان کیے ہیں، جو ان ضابطوں کو، قانون کو، آئین کو فالو کرے گا وہی اللہ کا محبوب ہوگا. جو ان آئین قانونوں کو جو ہے روندے گا، قرآن کا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی آئین اور قانون اور طریقہ ہے وہی چلتا آ رہا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم نہیں ہوگی. بالکل بالکل. جب وہی بات ہے کہ ہم شتر مرغ کی طرح نہ چھپیں بلکہ جو حقیقت کا سامنا کریں اور اپنی بد کرداریوں، بد اعمالوں کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے ان کے اوپر اللہ کے سامنے توبہ کریں جو حقیقت ہے. ابلیس کا کام ہے جسٹیفائی کرنا اپنی بد کرداریوں کا، شیطان کا کام ہے. انسان کا کام تو فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اسی پارے کے اندر اللہ نے کہا جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے مکر و فریب سے کام کیا اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. شیطان ہے، اس نے کہا ابا واستکبر، میں بڑا ہوں، میں یوں ہوں، میں ایسا ہوں، میں نے یوں اس لیے کیا. ہمارے ہاں یہ کمزوری کے اوپر اگر قابو پایا جائے نا کہ ہم یہ جو اپنے کاموں کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے لیے دور دراز کی تعویلیں لانا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کو توڑ موڑ کر جو ہے اپنے اس میں لانے کا. آج بھی دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اب کسی کے خلاف کوئی بھی بات ہو، ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر بھی آئین کی تشریح کے اندر اگر کوئی پھنس جائے تو وہ اپنی آئین کی تشریح کر رہا ہوتا ہے. اور یہی ہمارا ہے، ہم قرآن کریم کی اپنی تشریحات اور اپنے منمانے، اپنی چاہت کے معنی اس کو پہنا کر جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ہے یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے قبیل سے ہے کہ ایک تو گناہ کر لیا، اوپر سے گناہ کے اوپر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر جھکنے کے بجائے، اس کو جو ہے تسلیم کرنے کے بجائے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب، آپ نے اس میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، انسان کو علم کی بنیاد کے اوپر بنایا. علم سے کیا مراد ہے؟ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ ایک دنیاوی علم ہے، ایک وہ علم ہے جو ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں. اس میں بھی تھوڑی سی تخصیص کیجیے گا. اگر اس طرح دیکھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یورپ ہمارا علم حاصل کر لیا، جی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لی، بڑا آگے بڑھ گئے تو وہی کامیاب ہے. علم کو ذرا واضح کر دیجئے کہ یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ دیکھیں سبحان بھائی، پہلی بات تو یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں یہ 99% لوگوں میں غلط علم اکائی ہے. یہ جو علم کی تقسیم ہے ہی نہیں کہیں. یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا ہم شکار ہے کہ علم دینی اور دنیاوی کیا ہوتا ہے. علم ہے، علم ہے. اب اگر دیکھیں اس کو یوں سمجھے کہ اگر دنیا کے اس کام کو بھی اگر دینی نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا تو وہ دین ہے، اور اگر دین کو دنیاوی نقطہ نظر سے، مفاداتی نقطہ نظر سے کیا ہے وہ دنیا ہے. کیا بات. اگر ہم اس کو یہ سمجھ لیں تو یہ جو ہمارے ذہن میں ایک بیٹھا ہوا کہ علم دو ہے، دینی علم، دنیاوی علم، یہ کنفیوژن دور ہو جائے گا. علم ایک ہے جو اللہ رب العزت نے. دیکھیں یہ دنیا کی جو صلاحیتیں ہیں یہ ہم نے کہاں سے لی؟ یہ بھی تو اللہ نے دی ہیں. بالکل. اب کوئی جو سائنسدان بنا ہے اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں سائنسی آئی ہیں تو اللہ نے عطا کی ہیں. تو علم عطا کرنے والی جب ذات ایک ہے تو علم کو تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ علم جو جس کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچے، اللہ کو جانے. دیکھیں ہر علم اللہ تک پہنچنے کے لیے، ہر علم اللہ تک، علم کا ہر ذرہ اللہ تک کی معرفت کے لیے ہے. اب آپ سوچیں اس حوالے سے جو ہم نے تقسیم ہے اس میں ایک اور کنفیوژن بھی دور کر دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں عمومی طور پر کہا جاتا ہے جی قرآن حدیث پڑھنا اور قرآن حدیث کی تعلیم و تعلم کرنا یہ دین ہے.
اس کے علاوہ اگر آپ سائنسی علوم پڑھیں، آپ جو ہے معاشرتی علوم پڑھیں، آپ اس کے علاوہ دیگر علوم پڑھیں تو وہ سارے ایک دنیاوی ہیں. بعض لوگ تو اس کو علم سے بھی ہٹا دیں، جی فنون ہے، فن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، علم ہی علم ہے، چاہے وہ کوئی ہو. فن اس کو اپنے اصطلاح میں تو کہہ سکتے ہیں وہ علم ہے. اگر وہ بڑائی جو ہے وہ بنا رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، تو وہ بھی فن نہیں ہے، وہ علم ہے اس کا جو اللہ نے اس بنانے کا اس کے دماغ کے اندر رکھا. فن کیا ہوتا ہے؟ علم علم ہے. لیکن میں ایک اور عجیب آپ کو بات بتاؤں سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ دینی علوم یہ قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم ہی ہے اور اس کو خلافت آدم پر جوڑ کر کہتے ہیں. میں ایک عجیب میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ یہ جو دیگر علوم ہیں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے جس علم کا تذکرہ کیا ہے وہ وہاں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے آدم سے کہا کہ نماز کے فرائض بتا دو. بالکل ایسے ہی کہیں آیا؟ اللہ نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ نے یہ کائناتی چیزیں اور مشاہد کا نام پوچھا ہے آدم علیہ السلام سے. تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل سائنسی علم ہی دینی علم ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ. یہ قرآن و حدیث تو اس کی رہنمائی کے لیے ہیں. علم تو وہ ہے جو رب تک پہنچا دے. رب تک بندہ جو ہے وہ کیسے پہنچے گا، اس کے لیے جو آئین اور قانون سازی ہے وہ قرآن و حدیث ہے. بالکل. اور ان کو فالو کر کے اللہ تک پہنچنا یہ تو سائنسی علوم کے ذریعے سے ہوگا جو آدم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے، جو تفوق اور برتری کا باعث ہے. تو قرآن کریم میں اگلے پارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو چوتھے پارے کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور تعریف کی اللہ پاک نے ان لوگوں کی جو کائناتی مشاہد میں غور کرتے اس علم کو لیتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. تو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرنے والے جو ہے بیولوجی پڑھنے والے ہی ہوں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل سائنس کو پڑھنے والے ہوں گے، کیمسٹری پڑھنے والے ہی ہوں گے نا. ہاں وہ بیولوجی اور کیمسٹری کو فالو کیسے کرنا ہے اس کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی لی جائے. بالکل. اگر ان سے رہنمائی لے گی وہ کیمسٹری اور بیولوجی دھری کی دھری رہ جائے گی. تو قرآن و حدیث اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس کی رہنمائی کے لیے ہے. اصل تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ وہ ہے میری نظر. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب آپ نے. بہت بہترین انداز میں ہمیں ہمارے سوالوں کے جوابات بھی ملے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے پارے کے اوپر ہم تفسیر سنیں گے اور کچھ جو چیزیں ذہن میں اٹھیں گی وہ بھی آپ سے انشاءاللہ پوچھتے رہیں گے. ناظرین یہاں ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، نئے مہمان ساتھ موجود ہوں گے، نئے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان.